صفر کے مہینے میں گھر میں برکت اور پریشانیوں سے نجات ایک روحانی رہنما تمہید صفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے بارے میں مختلف روایات اور خرافات پر یقین رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت اور نجات اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پریشانی، مصیبت اور برکت کا معاملہ اس کی اپنی عبادت، ایمان اور اللہ پر توکل سے جڑا ہوا ہے۔ اس مضمون کا مقصد آپ کو صفر کے مہینے میں گھر کی حفاظت، برکت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآنی نقلی اور عملی رہنمائی دینا ہی ہوا ہے۔ اذکار، عملی اعمال اور گھرانے کی روزمرہ زندگی میں اختیار کرنے کے طریقوں کے ذریعے غیر میں برکت اور پریشانیوں کی نوعیت۔ گھر میں برکت سے مراد وہ رحمت، سکون، رزق میں آسانی، مکارمت اور ایمان کی بڑھوتری ہے جو رہنے والوں کی زندگیوں کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے برعکس پریشانیاں، مالی تنگی، بیماری، اندرونی اختلافات، نفس کی کمزوری یا شیطانی وسوسے ہو سکتی ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ برکت اور پریشانی دونوں کے بانی آخرکار اللہ ہیں، مگر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ واجب اور مستحب عمل کرے، حرام سے بچے اور دعا و استغفار کرے۔ صفر کے مہینے کی روحانی اہمیت، چونکہ اسلام خرافات کی تعلیم سے پاک ہے، اس لیے صفر کو بطور فعال برا ماننے اس کے سبب خوفزدہ ہونے کی کوئی شرعی حیثیت نہ۔ البتہ مسلمان اپنی روحانی حالت بہتر بنانے کے لیے کسی خاص مہینے کو بطور موقع استعمال کر سکتا ہے۔ ہجری صفر میں زیادہ توبہ، ذکر، صدقہ اور گھر کے لیے خصوصی دعا کرنا، یہ رویہ عقلمندانہ اور دین کے مطابق ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا، اس کے احکام کی پابندی اور شکر گزاری کرنا، دعائیں اور اذکار واجب و مؤثر۔ ذیل میں وہ چند دعائیں اور اذکار دیے جا رہے ہیں جن کی نصیحت عمومی طور پر احادیث اور اسلامی معاشرتی روایت میں ملتی ہے۔ آپ انہیں اپنے روزمرہ معمول میں شامل کر کے گھر میں برکت اور حفاظت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی، سورہ البقرہ 2:255 عربی الیا لیا نلے اے نلویا اے آوا الہوا الق واوما ترجمہ اردو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ترعمل۔ نماز کے بعد گھر سے نکلتے وقت سونے سے پہلے اتن الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ گھر اور اہل خانہ کو حفاظت کے لیے مستمل ہے۔ سورہ الاخلاص، الفلق، الناس، قبضن قرات عربی قال اے آوا الیا احد قال اے آفزاب نریبن الفلقن قال اے آفزاب نریبن اللنوے ترجمہ مختصر، یہ سورہ جات حفاظت اور برکت کے لیے روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ ترعمل صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ روایت عمل میں عام ہے اور لوگوں کو سکون دیتی ہے۔ ساورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عربی آمن الروے ساولاب نمیا آنزل نلعین۔ ترعمل حدیث میں مذکور ہے کہ جو گھر میں سوران بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس بیان کی قوت احادیث پر منحصر ہے، مگر عمومی طور پر لوگوں میں اس کا رواج ہے۔ صبح و شام کے اذکار۔ نمونہ اذکار: سبحان اللہ، الحمد للہ، لا نلائے نلوآ اللہ، اللہ اکبر، ایست غفنرا اللوائے۔ استغفار: کثرت سیسلو اللہ اویل مائموید سلوت۔ ترعمل نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد مخصوص اذکار پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے، گھر میں نیک اثر پڑتا ہے اور شیطانی وسوسے کم ہوتے ہیں۔ مخصوص دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ۔ دعا برائے حفاظت: الو آموے اینتے ربن لیا نلائے نلویا اینتے خلقتنن وائنیا اے بداوے۔ یہ دعا یونس کسی مختصر مانگ کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ دعا برائے رزق: الو آموے الفو افن بن لیل وے اے نہر اموے وائغن بن فضلنوے اے موینا سنوے آوے۔ رزق میں کفایت اور آسانی کے لیے مانگیں۔ دعا برائے امان و سکون: الو آموے اجائل بیت نیا بیت سیون یہ وائمنا۔ اردو میں مانگیں کہ اللہ ہمارے گھر کو سکون اور امن سے بھر دے۔ اوپر دی گئی عربی دعاؤں کی اصل عبارتیں اور متن مختلف کتب ادیہ میں مل سکتی ہیں، آپ انہیں مختصر الفاظ میں بھی مانگ کر اپنی زبان میں دہرا سکتے ہیں۔ عمل صالح: گھر میں روایتی اور عملی تدابیر، صرف دعائیں پڑھنا کافی نہیں، اسلام میں عمل اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ ذیل میں کچھ عملی اقدامات ہیں جو آپ فوری اختیار کر سکتے ہیں۔ باہمی رشتہ داری اور محبت کو فروغ دیں۔ گھر میں جھگڑے، حسد، تکبر گھر کی برکت کو کم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ حل نظام حسن سلوک اپنائے، رحم دل ہوں اور آپس کی گفتگو ادب سے کریں۔
صدقہ و خیرات صدقات گھر میں برکت لاتی آومان صفر میں اگر ممکن ہو تو کسی ضرورت مند کو کھانا کپڑا ازکو صدقہ دیں صدقہ نہ صرف مالی تنگی میں آسانی لاتا ہے بلکہ برکت کا سرچشمہ بھی بنتا ہے 3 گھر کی صفائی اور نظم اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے غیر کی صفائی اور ترتیب برکت میں اضافہ کرتی ہے روزانہ مختصر صفائی جگہوں کو محفوظ رکھنے اور بلا ضرورت چیزیں جمع نہ کرنے کی عادت بنائیں 4 قرآن کی باقاعدہ تلاوت گھر میں روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو قرآن قلوب کو نرم کرتا ہے اور گھر میں برکت لاتا ہے 5 اہل گھر کے ساتھ مشترکہ عبادات گھر میں ایک مختصر وقت روزانہ نماز کے بعد عصہری / افطاری کے بعد ذکر کا وقت مقرر کریں اتفاق سے پڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر کے ماحول میں برکت آتی ہے 6 استغفار اور توبہ جو لوگ گناہوں کی بنا پر پریشانی محسوس کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ دل سے استغفار کر روزانہ استغفار لوئے کی کثرت اور محاسبان نفس مشکلات کو کم کرتا ہے 7 حلال روزی کی کوشش حلال کمانا اور ناجائز ذرائع سے بچے رہنا بھی گھر میں برکت کی بنیاد ہے محنت سے حاصل شدہ رزق میں اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے مخصوص روٹین برائے مان صفر 1 تجویز یہ ایک عملی روٹین ہے جو اب صفر کے مہینے میں اپنائیں گے تو گھر میں برکت محسوس کرنے کی امید بڑھ سکتی ہے 1 صبح فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص فلق ناس 3 مرتبہ صبح استغفار اور شکر ادا کریں 2 دوپہر ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سابحین اللوین استغفار کا مختصر دور 3 شام مغرب کے بعد گھر کے سب افراد کے ساتھ مختصر ذکر قرآن کی قرات رات عشاء کے بعد سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کچھ وقت قرآن سنیں سونے سے پہلے اپنا اور اہل خانہ کا خوب دعائیہ ذکر کریں 5 ہفتہ وار ہفتہ میں کم از کم 1 دن صدقہ کریں غریب یتیم کسی مستحق کی مدد کریں عمومی نصائح احتیاطیں اور عقل مندانہ قدم خرافات سے بچیں صفر کو بطور شعر سمجھ کر خوف میں مبتلا نہ ہوں دین میں ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں کہ کسی مہینے میں خوشی یا غم کی پیشگوئی کی جائے غیر شرعی عمل سے پرہیز جادو ٹونے غیر شرعی رسم و رواج ظلم و ستم سے دور رہیں یہ چیزیں گھر کی برکت ختم کرتی ہیں طبی امداد بیماری نفسیاتی پریشانی ہو تو طبی معالج سے رجوع کریں دعا اور طبی علاج دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے قانونی اور معاشی احتیاط مالی مشکلات میں قرض لینے آسودی معاملات سے بچنا جائز مشورہ لیں اور حلال راستے تلاش کریں نتیجہ صفر کا مہینہ کوئی بھی مہینہ اصل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنی روحانی حالت بہتر کرنے کا موقع ہے گھر میں برکت اور پریشانیوں سین بڑی نجات کے لیے سب سے مؤثر راستہ یہی ہے کہ دل سے اللہ کی عبادت استغفار صدقہ قرآن کی تلاوت اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ اپنا مخصوص دعائیں اذکار اور روزمرہ کے عملی اقدامات اب کے گھر میں حفاظت سکون اور رزق میں برکت لانے میں مدد دے سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون برکت اور ایمان کی روشنی نصیب فرمائے آمین صفر کے مہینے میں گھر میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں اور عملی رہنما مقدمہ صفر کا مہینہ بعض مسلمانوں میں تاریخی اور مذہبی اعتبار سے اہم واقعات کی وجہ سے خاص توجہ کا حامل ہوتا ہے کئی گھرانوں میں اس مہینے میں برکت حفاظت اور سکون کی خواہش ہوتی ہے ساتھ ہی کچھ افراد اس میں سختیوں پریشانیوں کے بڑھ جانے کا اندیشہ محسوس کرتے آواصل تعلیمات میں ہر مشکل اور آزمائش کے حل کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف رجوع کرنا دعا توبہ اور عمل صالح ہے اس مضمون میں ہم صفر کے مہینے میں گھر میں برکت لانے اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں اذکار عملی تجاویز اور روزمرہ کی عادات پر مفصل رہنمائی پیش کریں گے تاکہ قاری اپنے گھروں میں امن رحمت اور تحفظ محسوس کر سکے ایک برکت اور پریشانی اسلامی نقطۂ نظر سے زندگی میں کامیابی اور برکت کا دار و مدار انسان کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اطاعت نیک عمل اور دل کی صفائی پر ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں شکر کرنے والوں کے لیے بڑھتی ہیں اور جو لوگ صبر دعا اور شکر کرتے ہیں وہ دنیاوی تکالیف میں بھی اللہ کی خاص رحمت کے حقدار بنتے ہیں اسی لیے گھریلو مسائل مالی تنگی نفسیاتی پریشانیاں جب پیش آئیں تو مسلمان کا رد عمل دعا استغفار صدقہ اور نیک عمل ہونا چاہیے نہ کہ مایوسی یا حرمان رحمت کی سوچ دعا کی اہمیت اور سچا ایمان دعا بندے کا اللہ سے براہ راست رابطہ ہے دعا میں نہ صرف درخواست ہوتی ہے بلکہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری انکساری اور امید ظاہر کرتا ہے دعا وہ ہے جو یقین خشوع اور عمل کے ساتھ کی جائے صرف زبان سے دعا کافی نہیں دل کا پورا
अज्जानियत की पाकीज़गी और हराम ज़राए से बचना भी ज़रूरी है। दुआ के साथ इस्तिक़ामत, मुसलसल कोशिश, सब्र और शुक्र भी लाज़मी हैं। 3 रोज़ाना की मशक़ें बरकत बढ़ाने के लिए मामूलात। यहाँ चंद रोज़मर्रा मशक़ें दर्ज हैं जिनको अपनाने से घर के माहौल में सुकून और बरकत लाने में मदद मिल सकती है। 1. नमाज की पाबंदी। घर के तमाम अफराद नमाज कायम कर 5 वक्त नमाज घर के अंदर बरकत लाती है और दिलों को मुनज़्ज़म करती है। 2. कुरान की तिलावत। रोज़ाना घर में कम अज़ कम कुछ वक्त कुरान की तिलावत करें, चाहे छोटी सी मिक़दार ही क्यों ना हो। कुरान सुनने से क़ल्बी सुकून मिलता है। 3. इज़कार। सुबह व शाम रोज़न आगाज़ और इख्तिताम पर मशहूर अज़कार पढ़ने की आदत बनाएं। सुबह व शाम के अज़कार आयतल कुर्सी, सूरत अल-इख़लास, अल-फ़लक़, अल-नूस वग़ैरह। 4. इस्तिग़फ़ार और तौबा। दिन भर में इस्तिग़फ़ार की आदत रखें, अल्लाह से बख्शिश मांगने वाला घर हमेशा रहमत पाता है। 5. सदका और खैरात। हलाल कमाई में से सदका देना बरकत को बढ़ाता है। छोटा सदका भी मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ से आसानी का सबब बनता है। 6. ख़ानदान में शफ़क़त और हसन सलूक। अच्छी गुफ्तगू, सच्चाई और मोहब्बत घर में रहमत और बरकत लाती है। झगड़े और रंजिशें घर की बरकत को कम कर देती हैं। 7. सफाई और नज़्म। घर की सफाई और तरतीब रखें। तहारत इस्लाम में बहुत अहम है और साफ़ व सुथरा माहौल ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। 4. मख़सूस दुआएं और अज़कार। रोज़ी, हिफाजत और परेशानी से निजात के लिए नीचे चंद मुख्तसर मगर कारगर मशवरे और दुआओं का मजमुआ दिया जा रहा है। उनको दिल से पढ़ें, समझी और रोज़मर्रा में अपनाम। यहाँ अरबी अल्फाज की जगह उर्दू वज़ाहत और आसान दुआएं दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और समझ सके। अलिफ। हर नमाज के बाद दिल से शुक्र अदा करें और अल्लाह से घर में सुकून, इत्तेहाद और रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें। मिसाल के तौर पर मुख्तसर दुआ: ए अल्लाह, हमारे घर को अपने करम से नेमतों में बढ़ा दे, नाराज़गियों को दूर फरमा और हमें हर तरह की परेशानी से महफूज रख। बे सुबह और शाम के अज़कार। सुबह उठकर और सो जाने से पहले सूरत अल-फ़ातिहा, आयतल कुर्सी पढ़ने की सिफारिश की जाती है। आप अपनी समझ के मुताबिक ये तिलावत करें और दिल से हिफाजत मांगें। दिन के आगाज़ में मुख्तसर दुआ: आ अल्लाह, आज के दिन हमें अपने दीन व दुनिया में भलाई अता फरमा, हमारे घर को बरकत दे, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर। शाम को दुआ: आ अल्लाह, हमारी रात को हिफाजत बख्श, हमारे दिलों से गुस्सा और हसद निकाल दे, हमें तंदुरुस्ती और अमन से महफूज रख। जीम। मुसीबत आ परेशानी के वक्त की दुआ। जब घर में कोई सख्ती या परेशानी आए तो आजिज़ी से ये दुआ करें। उर्दू: ए अल्लाह, तो ही रहम वाला है, तो ही सब का मालिक है। हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, हमारी परेशानियां दूर कर दे और हमें साबित कदम रख। दिल से साबहने अल्लुआन अलहमदा नलुआन अल्लुआ एउबेरा का वर्द करें। ये अज़कार दिल को सुकून देते हैं और सोच को मुस्बत रखते। आउद। घर की हिफाजत के लिए मखसूस अमल। हर रात सोने से पहले घर के दरवाज़ों, खिड़कियों और अहम जगहों पर अल्लाह की याद, ज़िक्र करें और मुख्तसर दुआ के साथ घर वालों को दुआ दें। बच्चों आ कमज़ोर लोगों के लिए खुसूसी दुआएं करें। ए अल्लाह, हमारे बच्चों अहले खाना को हर बुराई से महफूज रख, उनके दिलों को ईमान की रोशनी अता फरमा। 5 अमली रूहानी अमाल जो बरकत बढ़ाते हैं। 1. सवादाल-काफ जारिया। घर में किसी मोहताज के लिए छूटी रकम, खाना आ वक्त वक्फ करें। सवादाल-काफ जारिया घर पर अल्लाह की रहमत लाता है। 2. एक दूसरे की इयादत और खैर खाई। मरीज, गमज़दा आ परेशान रिश्तेदार की इयादत करें, ये घर में बरकत और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करता है। 3. रिश्तेदारों से नेकी। माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक बरकत का बड़ा ज़रिया है। वालिदैन की खुशनुदी घर को अल्लाह की नेमतों से भर देती है। 4. हलाल कमाई और पाक नियत। घर का फ़र्द अगर हर अमल में हलाल और शफाफियत इख्तियार करे तो रिस्क में बरकत होती है। झूठ, फ्रॉड और गैर इखलाकी तरीक़े बरकत को कम करते हैं। 5. रोज़ाना घर में कुरान का हिस्सा सुनना आ पढ़ना। हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा घर में मुकम्मल कुरान सुनने आ किसी सूरत/जुज़ की तिलावत पर तवज्जो दें, इससे समाजी और रूहानी फ़वाइद मिलते हैं। 6. ख़िसाल क़ल्ब दुआ की कबूलियत के उसूल। दुआ कबूल होने के कुछ रूहानी उसूल ये हैं। 1. खुलूस नियत। दुआ में दिल की खुलूसियत ज़रूरी है। 2. गुनाह से तौबा। दुआ के साथ इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। जो बंदा सच्चे दिल से गुनाहों से बाज आता है तो अल्लाह इसकी दुआओं पर रहम फरमाता है। 3. खुशनुदा वालिदैन।
والدین کی خوشنودی کی تلاش اکثر دعاؤں میں برکت پیدا کرتی ہے 4 مستقل مزاجی دعا میں استقامت رکھیں، ایک بار نہ مانے جانے پر ہاتھ کھڑے نہ کریں 5 حالات میں صبر دعا کے ساتھ صبر بھی رکھیں، اللہ کے طریقے ہمارے اندازے سے مختلف ہوتے ہیں 7 گھریلو پریشانیاں مخصوص تجاویز اور دعائیں نیچے عام گھریلو مسائل کے لیے مخصوص تجاویز درج ہیں جن کے ساتھ دعا بھی شامل ہے 1 مالی تنگی عملی قدم بجٹ بنائیں، ضروری خرچ اور فضول خرچ میں تفریق کریں، حلال کمائی کے وسائل تلاش کریں، چھوٹے کاروبار اضافی کام کی کوشش کریں، روحانی قدم روزانہ استغفار صدقہ اور نماز حاجت سچی مراد کے ساتھ مختصر دعا اے اللہ ہمیں اپنے حلال رزق سے نواز، ہماری معاشی مشکلات آسان فرما اور ہماری کوششوں کو کامیابی عطا فرما 2 گھریلو جھگڑے اور کشیدگی عملی قدم تبادلہ خیال مسئلے کی جڑ تلاش کرنا، مشاورت اور ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنا، روحانی قدم روزانہ گھر میں دارود و سلام اور مختصر دعا جب غین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فوراً وضو کر کے نماز پڑھیں، عادل سے استغفار کریں، دعائے مفاہمت اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت اور سمجھ بوجھ ڈال دے، جھگڑوں کو دور کر دے 3 بیماریاں اور صحت کے مسائل عملی قدم ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل، مناسب علاج اور صحت مند غذا، روحانی قدم بیمار کے لیے کثرت سے دعا اور اہل ایمان سے دعا کی درخواست، مختصر دعا اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، درد کم فرما اور ہمیں صحت مند زندگی کی توفیق دے 4 نفسیاتی دباؤ اور ذہنی اتھل پتھل عملی قدم پیشہ ورانہ مدد اگر ضرورت ہو، خاندان سے بات چیت، آرام اور مناسب نیدروحان قدم قرآن ساننا، مراقبہ اور اللہ پر بھروسہ دعا اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، فکر کو دور کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کی پناہ دے 8 مخصوص روزانہ و ماہانہ اعمال صفر کے مہینے میں صفر میں خصوصی عبادات کے حوالے سے عمومی مشورہ یہ ہے کہ اس ماہ کو عام عبادات و نیک اعمال میں مزید بڑھا دیں، ذیل میں چند عملی مشورے ہیں 1 ہر روز کم از کم سورت اخلاص، الفلق، الناس تینوں بار پڑھنا، جتنی استطاعت ہو، یہ حفاظت اور برکت کے لیے مؤثر ورد سمجھا جاتا ہے 2 آیت الکرسی روزانہ ضرور پڑھیں، خصوصاً نماز فرض کے بعد گھر داخل ہوتے وقت 3 رات کو سونے سے پہلے مختصر دعا اور اہل خانہ کی خصوصی دعا کریں 4 کسی فقیر محتاج کی مدد اس مہینے میں خاص طور پر کر صدقہ کے ذریعے برکت بڑھتی ہے 5 اگر ممکن ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لیے خصوصی دعا کریں اور اہل خانہ کو بھی دعا کرنے کی تلقین کریں 9 گھریلو ماحول بدلنے کے عملی طریقے روحانی کے ساتھ ملا کر روحانیت کے ساتھ عملی اقدامات کا امتزاج مؤثر ہوتا ہے، گھر میں ایک مخصوص وقت مقرر کریں جب خاندان قرآن سننے، دعا کرنے اور مل کر ذکر کرنے کے لیے جمع ہو، یہ عادت بچوں میں بھی مثبت صفات پیدا کرتی ہے، گھر کے اندر چھوٹی تصویروں چیزوں کی جانچ کریں جو منفی توانائی یا تنازع کا سبب بن سکتی ہوں، ان چیزوں کو ہٹا کر گھریلو سادگی، لامہمان نوازی اور رشتوں کی مرمت پر توجہ دیں، یہ گھر میں خیر و برکت لاتا ہے، بچوں کو نماز، اچھے اخلاق اور استغفار کی عادت دلائیں، آنے والی نسلیں گھر کی برکت بڑھاتی ہیں 10 ایک جامع دعا برائے گھر کی برکت اردو نیچے ایک جامع اردو دعا دی جا رہی ہے جسے آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں یا گھر کے اندر خاص موقع پر پڑھ کر اہل خانہ کے لیے مانگ سکتے ہیں اے رحمان و رحیم ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، تو ہی سب کا مالک، یہ ہماری گھر کو اپنی رحمت، حفاظت اور برکت سے بھر دے، ہمارے اندر محبت، صبر، خیر خائی اور ایمان کی روشنی ڈال، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کی تلخیوں کو مٹا دے، ہمارے بچوں، بڑوں اور بیماروں کو حفاظت دی، ہم ہر قسم کی مایوسی اور نقصان سے بچا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ اختتام کلام صفر کا مہینہ اگرچہ بہتوں کے لیے خصوصی جذبات لاتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ برکت اور سکون ہر مہینے میں لائے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف مخلصی سے رجوع کرے، اپنی محنت کو راستے میں رکھے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرے اور گھر کے ماحول میں محبت، احترام اور تعاون کو فروغ دے۔ دعا، اذکار اور قرآن کی تلاوت ضرور مدد دیتی ہیں، مگر ان کے ساتھ عملی تبدیلیاں، صفائی، نیکی، صدقہ اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہیں۔ آخر میں مختصر نصیحت، دعا کرتے رہیں
صبر کے ساتھ محنت کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت قریب ہے۔